صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں جو ورڈ ہمیں ملتا ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ رکھا، ایمان ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، واحتسابا، اور اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے پاس سے اجر لے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اس کو، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے چھپ کر کھا رہا ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا مومن، بلکہ ایک ایوریج مومن مسلمان بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو دکھاوے کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے اور کسی کو بتانے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ آپ اگر دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اگر یہ ایلیجبلٹی اس کے اندر ہے، یعنی سارے کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ، اور کس کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی پیاری اور کتنی عظیم حدیث۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صلاح سے دوسرے صلاح کے درمیان مغفرت اور رحمت کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دوران اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک سے لے کر آنے والے رمضان المبارک تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی مغفرت کا آپ کے لیے سامان ہو جائے گا۔ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان مغفرت کا پورا سامان آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ یا اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ، جب بندہ کبائر سے بچے گا، بڑے بڑے گناہ سے اگر بچ جائے گا تو درمیان کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی ایک بندے کو اگر یہ پتا چل جائے کہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے، گزشتہ جتنے بھی گناہ اس سے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا، تو اس مہینے کے آدمی انتظار میں رہے گا کہ بھئی مغفرت کا میں اپنا سامان کر لوں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اب اس سے بڑھ کر بدنصیب انسان کون ہوگا؟ ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے، سورہ فرقان نمبر 25 کی آیت نمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں 72، 73، 74 میں کہ اگر ایک آدمی فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کہہ رہے ہیں، اگر ایک آدمی سچی توبہ کرے گا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ اسلام کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ کی طرف قرآن اور صحیح حدیث اور صحیح اسلام کی طرف وہ رجوع ہو جائے گا، اپنے اعمال اچھا کر لے گا، عقیدہ اچھا کر لے گا، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے ہم کو تک یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو تم اپنے گناہوں کو یاد رکھو، اگر اللہ ایسا کہتا تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ اس کا حساب رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کو بھولتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس نام اعمال میں پورے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے برکت اور اپنی فضیلت سے سب معاف کر دے۔